السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اونٹ یعنی کیمل کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ دنیا میں آج غالباً 1.5 کروڑ اونٹ موجود ہیں، جن میں سے اکثریت افریقہ کے کئی ممالک مثلاً صومالیہ، سوڈان اور موریطانیہ میں ہے۔ ایک خاص اونٹ باکٹری اونٹ اب صرف 14 لاکھ کی آبادی رکھتا ہے، لیکن کئی صدیوں پہلے یہ ایشیا کے دیگر کونوں میں پایا جاتا تھا۔ پاکستان میں اونٹوں کی تعداد زیادہ تر سندھ اور بلوچستان کے اندرونی اور ریگستانی علاقوں میں ہے۔ اسے صحرا کا جہاز بھی کہتے ہیں۔ صحرا، اونٹ، کھجور کے درخت کا جب بھی ذہن میں خیال آئے گا تو عرب کا کلچر ضرور آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ عرب اسے صحرائی سفینہ بھی کہتے ہیں۔ عربوں کی ثقافت میں اونٹ ایک اہم حصہ ہیں۔ ماضی میں اونٹوں کو عربوں کے لیے خدا کا تحفہ کہا جاتا تھا، کیونکہ ان جانوروں نے ان صحراؤں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کو ممکن بنایا تھا۔ نقل و حمل سے لے کر کپڑے، کھال اور یہاں تک کہ کھانے میں اس کا گوشت اور دودھ بھی اسی کے ذریعے ہی مہیا کیا جاتا ہے۔ قدیم عرب کی آج تک کی کئی روایتی ڈشیں دودھ اور گوشت عرب میں زندہ رہنے کے لیے بہت گردانا جاتا تھا، اور ان کو اونٹوں سے بہت محبت بھی تھی اور ان کے خون میں آج بھی بس رہی ہے۔ ماضی قدیم سے ہی صحرائے عرب خصوصاً اہل حجاز میں اونٹ کا مالک ہونا کسی شخص کی عمارت یا مالی حیثیت کا تعین رکھتا تھا۔ لین دین، کاروبار کی نقل و حمل، کھانے کے وسائل کے علاوہ مختلف معاہدوں میں اونٹ کو ہی قصاص، جرمانے، ہدیہ جیسے معاملات کے لیے طے کیا جاتا تھا۔ عرب خطے میں اونٹوں سے کام لینے کے علاوہ اس کا ذکر عام گفتگو اور بول چال میں بھی ہوتا ہے۔ اہل عرب میں شاید ہی کوئی ماضی کا شاعر ہو جس کے قصیدوں میں اونٹ کا تذکرہ نہ ہو۔ امراء القیس کے 7 ملکات میں بھی اونٹ کا تذکرہ رہا، بلکہ ہمارے ہاں اکثر عربی زبان کے حوالے سے اونٹ کے ناموں کا تذکرہ ملتا ہے۔ عربی زبان میں اونٹوں کے لیے کئی لفظ رائج ہیں اور اونٹ کو محاورات، کہاوتوں، مثالوں، حکایتوں اور کہانیوں میں بھی اس کی مختلف عادات، صفات اور خصوصیات کی وجہ سے موضوع بنایا گیا ہے۔ یقیناً یہ کوئی بہت منفرد بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے دوسرے حصوں میں اور دوسری زبانوں میں بھی جن چیزوں کے ساتھ لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ عربی میں نر مادہ اور لمبے یا نسبتاً چھوٹے قد والے اونٹ کے لیے الگ الگ الفاظ ملتے ہیں۔ اسی طرح کوہان، بالوں اور ان کی رنگت کے لحاظ سے بھی عربی میں اونٹوں کے مختلف نام ہیں۔ عمر کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے، جیسے جیسے کسی اونٹ کی خصوصیت بدلتی ہے تو اس کے لیے عرب کوئی نیا نام تجویز کر لیتے تھے۔ عربی میں اونٹ کو عام طور پر ہم لفظ جمل سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے لفظ ابل اور بعیر بھی سنا اور پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سب نام بھی اونٹوں کے لیے ملتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اونٹ کا ذکر موجود ہے۔ مفسرین کرام قرآن پاک کی ان آیات کے مطابق ذکر کرتے ہیں کہ 13 یا 11 مختلف ناموں سے جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، مگر مختلف مفسرین اس پر اختلاف بھی کرتے ہیں۔ اس جانور کے لیے ناقہ کا لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، جو بطور خاص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اونٹ کے لیے 11 مختلف لفظ برتے گئے ہیں۔ تو دوستو، اونٹ جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک صحرائی جہاز بھی گردانا جاتا ہے۔ یہ صحرا میں
جو ہے وہ بہت آسان انداز سے چلتا ہے، اور اس میں یہ قابلیت ہے کہ صحرا کے ریگستان کے علاقوں میں یہ جہاز کی طرح دوڑتا ہے، کیونکہ اس کے جو پاؤں ہوتے ہیں بہت چوڑے اور چپٹے ہوتے ہیں، ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، ریتلے علاقے میں بہت آسانی سے چل سکتا ہے، اور ریگستانی جہاز بھی کہلاتا ہے۔ دودھ کے لحاظ سے اور خوراک کے لحاظ سے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور قابل غور بات یہ ہے کہ یہ کئی دنوں تک پانی پیے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صلاحیت بخشی ہے کہ یہ پانی کا سٹور کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پتوں سے گزارا کر لیتا ہے، اور کئی دنوں تک پانی نہ پینے سے بھی یہ اپنا کام جاری رکھتا ہے، یہ سفر بھی کرتا رہتا ہے، اور اپنے کام کاج میں بھی جو ہے وہ پورا اترتا ہے، کیونکہ پانی یہ سٹور کر لیتا ہے کافی عرصہ تک۔ اور ویسے بھی یہ بڑا ہارڈ ورکنگ جانور ہے اور بڑا محنتی جانور ہے، اس کو سودایا بھی جاتا ہے۔ کچھ اونٹ اس طرح کے ہیں کہ جن کو وہ جنگلی جو اونٹ ہیں، اور جس کے باعث ان کو استعمال نہیں کر سکتے، تو جو پالتو اونٹ ہیں وہ پالتو اونٹ لوگ پالتے ہیں اور اس سے دودھ بھی حاصل کرتے ہیں اور کام کاج کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اونٹ کا گوشت بھی بڑے شوق سے اور ڈشز بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ اس نے یہ جانور ہمارے لیے بنائے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور ہمیں جانوروں پر حاوی کیا، اور جانوروں کو ہمارے لیے تابع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر تمام جانوروں پر فوقیت بخشی۔ تو دوستو، اسی طرح ہم مزید جانوروں کے متعلق ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ ہماری ویڈیوز کو واچ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو سلیکٹ کریں تاکہ آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ تو جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔